بدکاری جو عام ہو رہی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور بدکاری پہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. یہ ایک واقعے میں بہت سی چیز میں. پہلی بات تو یہ، مرد بدکاری کو چھوڑ دے، کیونکہ جس کا بھائی بدکاری کرے گا اس کی بہن خود ہی سیکھے گی کہ جب میرا بھائی میری سہیلی کے ساتھ لگا ہوا ہے تو میں نے بھی کسی کے ساتھ لگنے ہیں. اور جو بھائی خود بدی میں گرفتار ہے وہ اپنی بہن کو کبھی بدی سے بچا نہیں سکتا. مردوں سے عورتیں بدی سیکھتی ہے، عورتیں مردوں سے، ورنہ عورتیں بہت باحیا ہوتی. اللہ نے ان کو بہت حیا دی. اور ایک خاص بات، اگر مرد واقعی دل کی گہرائیوں کے ساتھ باحیا ہو جائے، اللہ کریم ان کے گھر کی عورتوں کی خود حفاظت فرمائے. اس سلسلے میں برسوں پہلے میں نے ایک آرٹیکل کے حوالے سے یہ بیان کیا تھا، برسوں پہلے بیان کیا تھا. ایک لڑکی تھی بہت حساس طبیعت کی، اور اس کے بوڑھے ماں باپ تھے اور اس کی 4-5 بہنیں تھیں. ابھی بہنوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی خود کی بھی نہیں ہوئی تھی. اور باپ کو ایسا مرض ہو گیا تھا کہ روزانہ دوائیاں چاہیے تھی، اور دوائیں بڑی مہنگی تھی. اور ماں بھی مریض تھی، کوئی بھائی نہیں تھا اس کا. اور جب غربت آتی ہے تو رشتہ دار بھی کوئی کام وام نہیں آتے. یہ سب فضول باتیں ہیں. اب کوئی رشتہ داری نہیں، سب بولنے کی باتیں. کہتے ہیں جب پیسہ پاس میں ہو تو دور کے رشتہ داروں کو بھی چچا بابا کہہ کے بلایا جاتا ہے، اور پیسہ پاس نہیں ہو تو سگے بھائی کو بھی کوئی بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں. آج سب پیسہ ہو گیا. چند لوگ ہیں جو بیچارے دین پر ہیں، ان کا تو کچھ کہنا ہی نہیں، وہ بہت مٹھی بھر لوگ ہیں. چند لوگ ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں نبھائی جا رہی. بلکہ آج کے دور میں تو وفا کو ڈھونڈیے. وفا اور محبت بہت مہنگی ہے، نہیں ملتی. بلکہ مہنگی ہوتی تو بھی مل جاتی. اب تو یہ مارکیٹ سے ہی ختم ہو گئی. مجھے تو ایسا لگتا ہے جس دن سے عباس چلے گئے، غازی عباس، اس دن سے دنیا سے وفا چلی گئی. اب اس کی رمق ایسی ہی باقی ہے جیسے سورج کے چلے جانے کے بعد تھوڑی سی افق جو باقی رہ جاتی ہے، سورج بس ایسی وہ افق تھوڑی سی باقی رہ گئی وفا کی. اب وفا نہیں ہے، اب وفا نہیں، اب بے وفائی. رشتے پہلے کیا نبھائے جاتے تھے. بھائی جب کپڑے لانے کے لیے جاتا تھا تو پہلے اپنے بھائی سے پوچھتا تھا کہ تیرے بچوں کو کپڑے آ گئے، پھر جاتا. اپنے حصے کا کھانا بھائی کو کھلا دیتا تھا. اور آج تو مارا پیٹی ہوتی اسی پر کہ اس نے میرے حصے کا کیوں کھا گیا. نہیں رہا نا، اسلام سیکھا ہی نہیں. بس اتنا ہی پڑھا کہ نماز اسلام ہے، داڑھی اسلام ہے، ٹوپی اسلام ہے، بس اتنا ہی. تو کہا نماز پڑھو جمعہ، اور ایک دن ٹوپی پہن لینا، تھوڑی سی داڑھی رکھ لینا، بس ہو گئے مسلمان. اسلام کیا چیز ہے. اسلام پورا نظام حیات، رشتوں کو نبھانا، غریبوں کا خیال کرنا، دلوں کو صاف رکھنا، پاکیزگی رکھنا، یہ اسلام مکمل. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ساری چیزیں اسلام بیان کر چکا. غربت تھی، غریبی تھی، مفلسی تھی، کچھ نہیں تھا، کھانے پینے کا نہیں تھا تو دوا کا انتظام کیا ہوتا. بہنوں کو رشتے بھی نہیں آ رہے تھے. کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں بڑی حساس، وہ بھی حساس قسم کی تھی. اس نے سوچا مانگتے ہیں کوئی دیتا نہیں، کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی امداد نہیں کرتا. کیونکہ امداد بھی تو وہاں ہوتی ہے نا. امداد کہاں ہوتی ہے پتہ ہے؟ جہاں پوسٹر چھپتے ہیں، جہاں بڑی بڑی تصویریں لگائی جاتی، امداد وہاں ہوتی. اب وہ لوگ کہاں رہے کہ جو سیدھے ہاتھ سے دیتے تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. اب وہ لوگ کہاں رہے؟ وہ لوگ نہیں رہے الا ماشاءاللہ، چلے گئے قبروں کے اندر. اب تو نام چاہیے، نام. اور انسان پوری زندگی نام کے لیے مرتا ہے، اور جس دن مر جاتا ہے سب سے پہلے جو اس سے چھینا جاتا ہے وہ اس کا نام ہی ہوتا ہے. انسان نام کے لیے مر رہا ہے، سب کام نام کے لیے کر رہا ہے. یہ نام کے لیے، وہ نام کے لیے، وہ نام کے لیے، وہ نام کے لیے. میت میں بھی جا رہا ہے تو نام کے لیے، جنازے میں بھی جا رہا ہے نام کے لیے، شادیوں میں بھی جا رہا ہے نام کے لیے، ریلیف بھی تقسیم کر رہا ہے نام کے لیے. نام نام نام. جس دن مرے گا او بدبخت،
جس دن مرے گا اللہ کے لیے تو نے کچھ نہیں کیا، سب سے پہلے تیرا نام ہی چھینا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں کو اٹھاؤ، فلاں کو بٹھاؤ، فلاں کو نلاؤ، فلاں کو لے جاؤ، نہیں۔ لوگ کہیں گے میت کب جا رہی ہے، میت کب اٹھا رہے ہیں، میت کو کب نلا رہے ہیں، میت کو کب دفن کرے۔ ارے تجھے میت کا نام دے دیا، اور جس نے نام کے لیے کام نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا، اگر اس کو 900 سال ہو گئے قبر میں جانے کے لیے، تو آج بھی یا شیخ عبد القادر جیلانی شہن اللہ کے وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، وظیفے پڑھے جا رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے کام کیا، اور آج بھی وہ وظیفے کام آ رہے ہیں۔ غریب نواز کا نام آج بھی یا خواجہ آج بھی پکارا جا رہا ہے، یا معین حق معین کی صدایں آج بھی لگ رہی ہے، یا فرید حق فرید کی صدا آج بھی لگ رہی ہے، یا صابر حق صابر کی صدا آج بھی لگ رہی ہے، اور انشاءاللہ یا علی مولا کا نعرہ تو قیامت تک لگتا رہے۔ جنہوں نے اللہ کے لیے کام کیا آج بھی ان کے نام موجود ہیں، اور یہ نام بگڑیاں بنا رہے ہیں۔ نام کے لیے مت جیو، اللہ کے لیے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اتنی شبیہ بگڑ گئی نیکی کی، کوئی زیادہ سوشل ورک کرنے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن میں کھڑے ہونے کا ارادہ ہوگا شاید۔ اب اگر کوئی جلسہ بھی کرتا ہے بیچارہ اصلاح معاشرہ کا، تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کا بھی وہی ارادہ ہوگا، اس لیے کہ لوگوں نے نیکیاں اسی کیا، اللہ کے لیے تھوڑی کیا نا، اللہ ماشاء کیا لوگوں نے اللہ کے لیے، بدنام کیا نیکی۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں اللہ کے لیے نیکی کر کے دیکھو، مر کے بھی زندہ رہو۔